بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ محترم ناظرین، یہ کہانی ایک غریب لڑکے کی ہے جو اپنی ماں کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتا تھا اور غربت کی چکی میں پس کر تنگ آ چکا تھا۔ اس کی ماں نے مجبوری کے عالم میں اسے شہر کمائی کے لیے بھیج دیا۔ شہر جا کر وہ ایک امیر لڑکی زینب کی عظیم الشان حویلی میں ملازم بن گیا۔ زینب کی خوبصورتی اور اس کی رنگین زندگی نے اس کے ہوش و حواس چھین لیے اور پھر اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو اسے کبھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ اس کہانی کو مکمل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک ضرور رہیے گا۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں سے شروع ہوتی ہے جہاں زندگی کی رفتار اتنی سست تھی کہ لگتا تھا وقت خود ہی تھم سا گیا ہو۔ گاؤں بلند و بالا درختوں، کچے راستوں اور مٹی کے گھروں سے بھرا تھا۔ یہاں کی ہوا میں غربت اور مجبوری کی داستانیں سانس لیتی تھی۔ سورج جب اپنی پہلی کرنیں اس گاؤں پر بکھیرتا تو اس روشنی میں بھی ایک عجیب سی مایوسی جھلکتی۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں ایک کچی جھونپڑی تھی جہاں بلال اپنی بوڑھی ماں آمنہ کے ساتھ رہتا تھا۔ ان کی جھونپڑی کی دیواریں دراڑوں سے بھری تھی، چھت کی مٹی کئی بارشوں کی مار سے کمزور ہو چکی تھی اور آنگن میں پڑی ٹوٹی ہانڈی، پرانے مٹی کے گھڑے اور ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی ان کی غربت کی گواہی دیتے تھے۔ بلال کی عمر شاید 20-22 برس ہوگی، مگر وقت اور حالات نے اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی اور تھکن کے آثار چھوڑ دیے تھے کہ وہ اپنی عمر سے کہیں بڑا دکھتا تھا۔ اس کی گہری آنکھوں میں ادھورے خوابوں کا بوجھ تھا اور پیشانی پر فکر کی گہری لکیریں اس کی زندگی کہانی بیان کرتی تھی۔ اس کی ماں آمنہ، جو کبھی گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی سمجھی جاتی تھی، اب بیماری، غربت اور بڑھاپے کی مار سے کمزور ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی مدھم پڑ گئی تھی اور جسم ہر وقت کسی نہ کسی درد میں گرفتار رہتا تھا۔ وہ چلتی تو لڑکھڑاتی اور اس کی آواز میں ایک ایسی کمزوری تھی جو سننے والے کا دل دکھا دیتی تھی۔ بلال ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے گھر سے نکل جاتا، اس کے ننگے پاؤں مٹی کے کچے راستوں کو رونتے اور دل میں بس ایک ہی دعا ہوتی کہ آج کوئی مزدوری مل جائے تاکہ ماں کی دعا اور 2 وقت کی روٹی کا بندوبست ہو سکے۔ وہ کبھی کسی ذمہ دار کے کھیتوں میں ہل چلاتا، کبھی فصلوں کو پانی دیتا، کبھی فصل کاٹنے میں مزدوروں کا ہاتھ بٹاتا، کبھی کبھی اسے جانور چرانے کا کام مل جاتا تو وہ سارا دن بکریوں کے پیچھے دوڑتا رہتا۔ سورج کی تپتی دھوپ اس کے بدن کو جلا دیتی، پسینہ اس کے چہرے سے ٹپکتا، مگر اس کے ہونٹوں پر شکایت کی بجائے صبر کا سایہ رہتا۔ گاؤں کے امیر لوگ اسے کبھی حقارت سے دیکھتے، کبھی ترس کی نظر ڈالتے، کچھ اسے غریب کا بیٹا کہہ کر پکارتے تو کچھ اس کی محنت کو سراہتے، مگر بلال اپنی خودداری پر کبھی آنچ نہ آنے دیتا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی محنت ہی اس کی اصل دولت ہے اور اس کی ماں کی دعائیں اس کا سب سے بڑا اثاثہ ہے۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا پسینے میں شرابور گھر لوٹتا تو آمنہ کمزور آواز میں کہتی، بیٹا تو آ گیا، اللہ تیری خیر کرے، تجھے سلامت رکھے۔ بلال ماں کے پاؤں دباتا، اس کے لیے پانی بھرتا اور خود سوکھی روٹی کے چند ٹکڑوں سے پیٹ بھر لیتا۔ کبھی کبھی روٹی بھی نہ ہوتی تو وہ پانی پی کر سو جاتا۔ ایک شام جب بلال ایک ذمہ دار کے کھیت سے لوٹ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ ان کے آنگن میں ایک شخص بیٹھا ہے۔ یہ اس کا چچا رشید تھا جو گاؤں کا سب سے چالاک آدمی سمجھا جاتا تھا۔ رشید کی چالاک نظریں، بناوٹی ہمدردی اور نرم لہجہ گاؤں والوں کو کئی بار دھوکہ دے چکا تھا۔ وہ ہمیشہ اپنے فائدے کی سوچتا اور اس کی باتوں میں ایک عجیب سی مکاری جھلکتی۔ بلال نے ماں کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا، مگر آمنہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی امید جاگ اٹھی ہو، جیسے کوئی بڑی مشکل آسان ہونے والی ہو۔ رشید نے بلال کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، بھتیجے، اللہ تیرا نصیب کھولے، میں آج تمہاری مدد کے لیے آیا ہوں۔ بلال خاموش کھڑا رہا، اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ رشید نے بات جاری رکھی، دیکھو بہن، میں شہر سے ہو کر آیا ہوں۔ وہاں ایک بڑی حویلی کی مالکن کو ایک ایماندار لڑکے کی ضرورت ہے جو گھر کا کام کرے، صفائی کرے اور اس کے گھر کا خیال رکھے۔ کھانا پینا رہنا سب مفت ہے اور تنخواہ بھی اچھی ملے گی۔ اگر بلال وہاں چلا جائے تو تیری ساری فکریں ختم ہو جائیں گی۔ آمنہ کی کمزور آنکھوں میں امید کے دیے جل اٹھے۔ اس نے بلال کی طرف محبت بھری نظر سے دیکھا اور کہا، بیٹا تو جا، یہاں ہم مشکل سے 2 وقت کی روٹی جوڑتے ہیں، شاید شہر میں تیرا نصیب کھل جائے اور میری دعاؤں کا بندوبست بھی ہو جائے۔ بلال کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے ماں کے جھریوں بھرے چہرے، اس کے کمزور جسم اور اس کی مدھم پڑتی آنکھوں کو دیکھا۔ وہ کیسے اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر چلا جاتا،
اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ رشید کو صاف انکار کر دے، ماں کے قدموں سے لپٹ جائے اور کہے کہ وہ کہیں نہیں جائے گا، ماں کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، مگر آمنہ کی آنکھوں میں امید کی وہ کرن جو برسوں بعد جگی تھی، اس نے بلال کے ارادوں کو پگھلا دیا۔ اس کی زبان پر خاموشی کی مہر لگ گئی اور اس نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے ماں، جیسا تو کہے۔ اس کی آواز میں دکھ، مجبوری اور ماں کی محبت کا احترام چھپا تھا۔ رشید کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، بہت اچھا فیصلہ کیا بلال، کل صبح میں تجھے شہر روانہ کروں گا، بس اللہ کی رضا پر راضی رہ۔ اس رات بلال خاموشی سے کمرے کے کونے میں بیٹھا رہا۔ جب ماں سو گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ چھت کو تکتا رہا اور اس کے دل میں بار بار یہی سوال اٹھتا کہ کیا وہ صحیح کر رہا ہے؟ کیا ماں کو اکیلا چھوڑ کر جانا اس کا فرض ہے یا ماں کے پاس رہ کر بھوکا رہنا بہتر ہے؟ مگر قسمت نے فیصلہ کر دیا تھا۔ اگلی صبح گاؤں کی گلیاں سنسان تھی۔ رشید بلال کو بس اڈے تک لے گیا۔ بلال بار بار پلٹ کر اپنا کچا گھر، گاؤں کی گلیاں اور ماں کے دروازے کو دیکھتا رہا۔ ہر منظر اس کی آنکھوں میں نقش ہوتا جا رہا تھا، جیسے وہ ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ رہا ہو۔ جب بس چلی تو اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ اور تنہائی کا احساس جاگ اٹھا۔ ماں کی تصویر اس کی آنکھوں کے سامنے تھی، وہ بیمار، کمزور اور اب اکیلی۔ اس کے ہونٹوں سے دعا نکلی، اے اللہ میری ماں کی حفاظت فرما۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں جب بس کی گرد گاؤں کی گلیوں سے اڑتی ہوئی گزر گئی، بلال کی آنکھوں کے سامنے اس کا گاؤں ایک خواب کی طرح تیرنے لگا۔ وہ کچی گلیاں جہاں اس نے بچپن کھیلتے گزارا تھا، وہ مٹی کا آنگن جہاں اس کی ماں اس کی راہ تکتی تھی، سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ بس کی کھڑکی سے باہر کا منظر بدلتا رہا، کھیتوں کی ہریالی، چھوٹے چھوٹے دیہات اور پھر پکی سڑکیں اور بلند عمارتیں والا شہر، یہ سب بلال کی سادہ آنکھوں کے لیے اجنبی تھا۔ شہر کا شور، دھواں اور ہجوم نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ جب وہ بس سے اترا تو ماں کی یاد اس کے دل پر بجلی بن کر گری۔ اس نے جیب سے رشید کی دی ہوئی پرچی نکالی اور اس پر لکھا پتہ پڑھا۔ وہ گلیوں میں بھٹکتا، لوگوں سے راستہ پوچھتا، جن کی تیز گفتگو اور عجیب لہجہ اس کے گاؤں کے سادہ لوگوں سے بالکل مختلف تھا۔ آخر کار وہ ایک ایسی حویلی کے سامنے پہنچا کہ اس کی سانسیں رک گئی۔ یہ کوئی گھر نہیں، ایک محل تھا۔ بلند دیواریں، بڑا سا گیٹ، رنگین بلب جو دن کی روشنی میں بھی چمک رہے تھے، سنگ مرمر کی نقش نگاری اور صحن میں کھڑی لمبی لمبی گاڑیاں۔ بلال کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور اس کے سامنے ایک ایسی عورت کھڑی تھی جو کسی کہانی کی شہزادی لگتی تھی۔ اس کے قیمتی کپڑے، ہیرے کا ہار، سنہری چوڑیاں اور چمکتے جھمکوں نے بلال کی آنکھیں چندھا دی۔ اس کا چہرہ خوبصورت تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غرور اور ہونٹوں پر ایک نامعلوم تھکن کا سایہ تھا۔ اس نے بلال کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو؟ بلال نے جھجکتے ہوئے کہا، جی میں بلال ہوں، رشید چاچا نے بھیجا ہے۔ عورت کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو شاید خالی اور بناوٹی تھی۔ اس نے دروازہ اور کھول دیا اور کہا، اچھا تو تم ہو وہ، اندر آ جاؤ۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، میرا نام زینب ہے، تمہارا کام گھر کی صفائی، میرے کپڑوں اور جوتوں کا خیال رکھنا اور میری خدمت کرنا ہوگا۔ کھانا پینا یہی ملے گا اور رہنے کی فکر نہ کرو۔ بلال نے سر ہلایا، مگر اس کا دل ماں کی یادوں سے بھرا تھا۔ حویلی کے اندر کی چمک دھمک نے اس کی آنکھیں خیرہ کر دی۔ بڑی بڑی شیشے کی میزیں، نرم قالین، قیمتی صوفے اور دیواروں پر لگی مہنگی پینٹنگز، یہ سب اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں لے جایا گیا جو اس کے گاؤں کی جھونپڑی سے کئی گنا بہتر تھا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دن گزرنے لگے، بلال دل و جان سے کام میں جت گیا۔ وہ گھر کے کونے کونے کی صفائی کرتا، برتن دھوتا، کپڑے استری کرتا، جوتے چمکاتا اور زینب کے احکامات پر فوراً عمل کرتا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، مگر اس کی زبان پر کبھی شکایت نہ آئی۔ ہر شام زینب بڑی شان و شوکت سے تیار ہوتی اور اپنے دوستوں کے ساتھ عیش و عشرت کی محفلوں میں نکل جاتی۔ اس کے کپڑوں کی چمک، زیورات کی جھلک اور خوشبوؤں کا جادو بلال کی سادہ آنکھوں کو چکا چوند کر دیتا۔ وہ حیرت سے سوچتا کہ یہ لوگ کس قدر عیاشی کی زندگی گزارتے ہیں، جبکہ وہ اپنی ماں کی دعا کے لیے ایک ایک پائی کو ترس رہا تھا۔ رات دیر سے جب زینب واپس آتی تو اس کے جسم سے شراب کی بو آتی اور اس کی آنکھوں میں نشے کی سرخی ہوتی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے میں جاتی اور اکثر بغیر کھائے پیے بستر پر گر جاتی۔ بلال خاموشی سے سب دیکھتا۔ اس کا دل چاہتا کہ کچھ کہے، کچھ روکے یا کم از کم اپنا دل ہلکا کرے، مگر اس کی زبان بند تھی۔
اور زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ بلال کی راتیں بے قراری میں گزرتی۔ جب وہ بستر پر لیٹتا تو ماں کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ وہ سوچتا کہ کیا ماں نے اسے اسی لیے شہر بھیجا تھا کہ وہ ایسی دنیا دیکھے جہاں نفس پرستی اور عیاشی کی انتہا ہو۔ اس کے دل میں خوف بھی تھا اور افسوس بھی کہ وہ کس دنیا کا حصہ بن گیا ہے۔ ایک رات جب شہر کی رنگین روشنیوں کے باوجود حویلی کے اندر سناٹا تھا، زینب اپنے کمرے میں نشے کی حالت میں بے ہوش پڑی تھی۔ اس کے جسم سے مہنگے عطر اور شراب کی ملی جلی بو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ چاند کی مدھم روشنی کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ بلال کمرے کے دروازے پر کھڑا دیر تک شک و شبہ کا شکار رہا۔ اس کے دل میں خوف اور بے چینی کی لڑائی جاری تھی۔ وہ کھانے کی پلیٹ لے کر زینب کے کمرے میں داخل ہوا، مگر اس کی نظریں زینب کے خوبصورت وجود پر ٹھہر گئی۔ زینب کا چہرہ تھکا ہوا تھا، مگر اس کی بے خبری نے بلال کے ہوش چھین لیے۔ اس کا ضمیر چیخ رہا تھا، بلال پلٹ جا، یہ گناہ کا راستہ ہے۔ مگر اس کا نفس اس قدر غالب آ گیا تھا کہ اس نے اپنے ارادوں پر قابو کھو دیا۔ اس کے قدم خود بخود زینب کے بستر کی طرف بڑھے۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش تھی، مگر موقع کی بے وقتی نے اس کے حواس پر پردہ ڈال دیا۔ وہ زینب کے پاس بیٹھ گیا، اس کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ زینب کی بے ہوشی نے اسے ہر احساس سے آزاد کر رکھا تھا۔ بلال کے دل میں گناہ کا طوفان اٹھا اور اس نے وہ قدم اٹھا لیا جس پر اس کا دل خود رو رہا تھا۔ رات خاموش گواہ بنی رہی اور چاندنی اس گناہ کے منظر پر افسوس کی چادر تانتی رہی۔ صبح جب زینب اٹھی، اسے کچھ خبر نہ تھی کہ رات کیا ہوا۔ اس نے بلال سے چائے مانگی اور بلال شرمندگی سے بھرا کانپتے ہاتھوں سے چائے لے کر آیا۔ اس کی نظریں زمین پر جمی تھی، اس کا ضمیر اسے کھا رہا تھا۔ وہ سوچتا رہا کہ اس نے کیا کر ڈالا۔ ماں کی دعاؤں کو اس نے گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ وہ اپنی ماں کا سامنا کیسے کرے گا؟ مگر حالات اور موقع بار بار اسے گناہ کی طرف دھکیلتے رہے۔ زینب ہر رات نشے میں مدہوش ہوتی اور بلال اپنے نفس کی کمزوری پر قابو نہ پاتا۔ وہ راتوں کو اپنے کمرے میں لیٹ کر چھت کو تکتا اور ماں کی آواز اس کے کانوں میں گونجتی، بیٹا اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ وہ تکیے میں منہ چھپا کر روتا، مگر جب موقع آتا وہ اپنی کمزوری پر قابو نہ کر پاتا۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں بیٹھا تھا، اس نے خود سے سوال کیا، کیا میں وہی بلال ہوں جو ماں کے خوابوں کا سہارا تھا؟ کیا میں وہی ہوں جو حلال رزق کے لیے شہر آیا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب بہہ نکلا۔ وہ اپنے رب سے معافی مانگنے لگا، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے معاف کر دے، مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ مگر ہر رات اس کی آزمائش کا نیا دور لے آتی۔ وہ گناہ کے اس چکر میں پھنس گیا تھا جہاں سے نکلنا اب اس کے بس میں نہ تھا۔ ایک دن زینب کی طبیعت اچانک خراب ہوئی۔ وہ کمزور اور تھکی ہوئی تھی، اسے چکر آتے، جسم میں جان نہ رہتی اور دل ڈوبنے لگتا۔ اس نے ابتدا میں اسے نظر انداز کیا، سمجھا کہ شاید راتوں کا جاگنا اور نشے کی زیادتی اس کی وجہ ہے۔ مگر ایک صبح جب وہ اپنے کمرے میں کھڑی تھی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے پاؤں لڑکھڑائے اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ بلال نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے زینب کی نبض دیکھی اور سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ ماں بننے والی ہے، اسے کمزوری کی وجہ سے چکر آئے اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ یہ جملہ زینب کے کانوں میں گھنٹی بن کر بجا۔ اس نے حیرت سے خود سے پوچھا، میں ماں، یہ کیسے ممکن ہے؟ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی۔ اس کے ذہن میں طوفان اٹھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ کسی پارٹی میں کسی دوست کی حرکت ہو سکتی ہے۔ اس نے اپنی راتوں کو یاد کرنے کی کوشش کی جب وہ نشے میں مدہوش ہوتی تھی، جب دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں حدیں پار ہو جاتی تھی، مگر کوئی واضح چہرہ، کوئی واضح لمحہ اس کے ذہن میں نہ آیا۔ اس رات زینب جاگ رہی تھی۔ جب بلال دبے پاؤں اس کے کمرے کے قریب آیا تو زینب کی آنکھیں کھلی تھی۔ اس نے غصے اور حیرت کے ملے جلے انداز میں چیخ کر پوچھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تم اس بچے کے باپ ہو؟ بلال پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا، اس کا چہرہ پسیج گیا، اس کی زبان لڑکھڑائی۔ وہ زمین پر بیٹھ گیا، ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگا، میڈم مجھے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، مجھے معاف کر دیں۔ زینب کی آنکھوں میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً فون اٹھایا اور پولیس کو بلا لیا۔ چند ہی لمحوں میں سپاہی حویلی کے دروازے پر پہنچ گئے اور بلال کو گرفتار کر کے لے گئے۔ جب یہ خبر گاؤں پہنچی کہ بلال جیل میں ہے تو آمنہ پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کا جسم جو پہلے ہی بیماری سے کمزور تھا اس صدمے کی تاب نہ لا سکا، مگر ماں کا دل اپنے بیٹے کے لیے دھڑکتا رہا۔ وہ لاٹھی کے سہارے تھانے پہنچی۔ جب اس نے اپنے بیٹے کو ہتھ کڑیوں میں دیکھا تو اس کا دل پھٹ کر رہ گیا۔
اس نے بلال کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور کپکپاتی آواز میں کہا، تجھ پر لعنت ہو بلال، ہم نے تجھے ایماندار اور محنتی بننے کے لیے شہر بھیجا تھا، یہ دن دکھانے کے لیے نہیں۔ تو نے ایک بے گناہ لڑکی کی عزت برباد کر دی، اپنی ماں کا سر شرم سے جھکا دیا۔ بلال خاموش کھڑا رہا، نظریں جھکائے، دل میں بے پناہ شرمندگی لیے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ زینب کی زندگی بھی ایک المیہ بن گئی، وہ جو کبھی اپنی حویلی کی شان تھی، دوستوں کے ہجوم میں ہنستی مسکراتی تھی، اب ایک کنواری ماں بننے جا رہی تھی۔ وہ معاشرہ جو اس کی پارٹیوں میں شریک ہوتا تھا، اب اس کے دروازے سے گزرتے ہوئے نظریں چراتا تھا۔ جب اس کا بچہ پیدا ہوا، اس کی آنکھوں میں خوشی کی بجائے خوف اور افسوس کے سائے تھے۔ ایک ننھا سا وجود اس کی گود میں تھا، مگر اس کے دل کا سکون، اس کی عزت، سب کچھ چھن چکا تھا۔ یہ کہانی نہ صرف بلال اور زینب کی تباہی کی داستان ہے، بلکہ ان خوابوں کی موت ہے جو آمنہ نے اپنے بیٹے کے لیے دیکھے تھے۔ یہ ان خوش فہمیوں کا خاتمہ ہے جو زینب نے اپنی رنگین زندگی کے لیے باندھی تھی۔ بلال جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھاتا رہا، اور زینب اپنی حویلی کے خالی کمروں میں تنہائی اور شرمندگی کے سائے تلے جیتی رہی۔ معاشرہ ان دونوں کو اپنی اپنی سزا دیتا رہا، ایک کو جیل کی سلاخوں میں اور دوسری کو تنگ نظری کی زنجیروں میں۔ محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کیجیے، اور مزید ایسی ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل کا نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔ شکریہ۔